بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خدمت میں اشرف شریف حاضر. ناظرین، آج ہمارے پاس جو سٹوری ہے وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان نے گوادر کے میں بہت سے جو ترقیاتی منصوبے تھے ان کا افتتاح کرتے ہوئے ایک پیشکش کی ہے بلوچستان کے وہ لوگ جو ریاستی اداروں کے خلاف لڑ رہے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ اس پہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ عسکریت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اب یہ ایک بڑا ہیلدی سائن ہے. عسکریت پسند جو ہیں ظاہر اس ملک کے شہری ہیں، تنازعات ہیں، ان کے مطالبات ہیں، کچھ کنسرن ہوں گے، تو اس پہ اگر گورنمنٹ ہمدردانہ غور کرنے پہ تیار ہے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے وہاں. اور یہ بہتری آنی کیوں ضروری ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے. پہلے گزارش کہ آپ سبسکرپشن ضرور کیجئے ہمارے چینل کی، اس کے ذریعے سے آپ تک معلومات پہنچ رہی ہیں. تو بات ہم شروع کرتے ہیں کہ پاکستان بنتا ہے. پاکستان جب بنا تو بلوچستان الگ ایک صوبہ نہیں تھا. اس وقت کوئٹہ میونسپلٹی کے جو ممبرز تھے انہوں نے ووٹ دیا پاکستان کے حق میں. اس طرح ریاست کلات بہت بڑے ایک علاقہ تھا. اس کے والی نے پاکستان کی حمایت کی، لیکن ان کے جو بھائی تھے آغا عبدالکریم، انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی. اور پہلے تو انہوں نے اپنے کچھ مسلح لوگ لیے، یہاں پہ مزاحمت کی، اور پھر وہ افغانستان چلے گئے. افغانستان جا کے انہوں نے مسلسل پاکستان میں تشدد کی کارروائیاں شروع کر دی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. بڑھتے یہ آ گیا 1958 تک. 1958 میں ایسے ہوا کہ جو والی کلات تھے، نواب خوف کلات، وہ بھی عسکری پسندوں کے ساتھ مل گئے. اچھا، یہ ملنے کی اب وجہ کیا بنی؟ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ بڑی مضبوط تھی. اسکندر مرزا چاہتے تھے کہ اس ملک میں مارشل لا نافذ ہو. اس عمل میں ایوب خان کی بھی حمایت انہیں حاصل تھی، اور وہ جمہوریت کو ڈی ریل کر کے اپنے آپ کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے. تو وہ اس طرح کی سرگرمیوں کی کہیں نہ کہیں پشت پناہی کر رہے تھے. ممکن ہے اس وقت انہیں احساس نہ ہو کہ مستقبل میں جا کے یہ تحریک اور یہ تشدد کی جو ایک موومنٹ ہے کیا شکل اختیار کر لے، لیکن بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی سرگرمیوں میں کسی نہ کسی طرح انہوں نے معاونت کی، اور اس کا نتیجہ آخر یہ ہوا کہ ملک میں ماشاء اللہ نافذ ہو گیا. کارروائی کی گئی، بعد ازاں کارروائی کی گئی، اور بہت سے لوگ جو تھے ان کو اس میں قتل کر دیا گیا. ان کو پہاڑوں سے بلا کے قسم دے کے کہ وہ پرامن رہیں گے، تحفظ ان کو حاصل ہوگا، تو ان کو قتل کر دیا گیا. اسے بعض بلوچ جو عسکریت پسند تھے انہوں نے کہا کہ یہ وعدہ خلافی تو ہے، لیکن قرآن کا حوالہ دے کے اس طرح سے کرنا ہے یہ مناسب نہیں. تو یہ مزید، اور پھر اسے پروپیگیٹ کیا. جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس تھے انہوں نے اس چیز کو ابھارا. اگرچہ بعض ہلکے کہتے ہیں کہ یہ قسم والا قرآن والا اس میں کوئی ریفرنس نہیں تھا، بہرحال لیکن یہ ابھارا گیا ایک پروپیگنڈا کی شکل میں. اور اس سے کیا ہوا، مسلسل وہاں پہ اینٹی پاکستان عناصر جو تھے وہ مضبوط ہونے لگے. پھر ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب اقتدار میں آئے. بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تو اس دوران بلوچستان میں نیب کی گورنمنٹ بنی، نیشنل عوامی پارٹی کی. بھٹو صاحب نے اس گورنمنٹ کو معزول کر دیا، اور 4 سال تک ان کے رہنماؤں کو قید میں رکھا، ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی. اس میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ان کی کارروائیوں کو، اور ان کو مظلوم بنا کے پیش نہیں کر رہا. ایک صورتحال ہے سمجھنے کے لیے. وہ اپنی جگہ پہ ظلم یہ کر رہے تھے کہ بلوچستان کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکا رہے تھے، یہاں پہ ظلم و تشدد کرتے تھے، اور جو لوگ پاکستان کی بات کرتے تھے ان کو قتل بھی کرتے تھے. وفاق کے حامیوں کے خلاف ان کی مسلسل یہ کارروائیاں تھیں. تو ان کا ظلم اپنی جگہ پہ. اسٹیٹ کی فورسز صرف پرامن رکھنے کے لیے کارروائیاں کر رہی تھی، اور اس کارروائیوں میں کا یہ پھر ایندھن بن رہے تھے. یہ صورتحال آگے بڑھتی گئی ہمیں. لیکن بھٹو صاحب کے دور میں ایک طرف تو کارروائی ہوئی یہ والی،
دوسری طرف آزادی دے دے گی انہیں کہ وہ افغانستان جائیں، وہاں سے فکری اور فوجی تربیت لے کے دوبارہ پاکستان میں آئیں اور پھر یہاں پہ انتشار پیدا کریں۔ اسے چیک نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے اسے یہ کہا گیا ہو کہ جمہوری اور انسانی آزادی ہے یہ، کہ جو مرضی کرے، پرتشدد کاروائی نہ ہو۔ تو اس وقت وہ لوگ وہاں پہ افغانستان میں گئے، علیحدگی پسند جو تھے، جو عسکریت پسند تھے، اور وہاں سے تربیت لے کے وہ پاکستان آئے اور بہت سے ذہنوں کو آلودہ کیا۔ پاکستان کے بہت سے اس زمانے کے جو دانشور ہیں، انسانی حقوق کے جو علم بردار ہیں، ان میں بہت سے لوگ ہیں اس وقت جو قومی دھارے میں شامل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خود وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ لڑتے رہیں شانہ بشانہ، یعنی عسکریت پسندوں کے ساتھی بن کے۔ تو بہت سے لوگوں کے یہاں ریکارڈ ہیں چیزیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھا، ہمیں دکھائی دیا کہ نیا آئین نافذ ہو گیا پاکستان میں، 1973 کا آئین، بنگلہ دیش بن گیا۔ تو پاکستان کا سقوط ہوا تھا، نیا آئین بنا تھا۔ تو ماہرین کا یہ خیال ہے، جو کانسٹیٹیوشنل ماہرین اور ایکسپرٹ ہیں، کہ یہ وہ موقع تھا جب بلوچستان میں ہم ڈائیلاگ کا آغاز کر سکتے تھے، بلوچستان کے لوگوں کو ساتھ ملا سکتے تھے۔ سارے لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، عسکریت پسندوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگرچہ یہ بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے بہرحال وہاں پہ بد امنی ہے، تو ان کو ساتھ ملایا جا سکتا تھا، ان کی بات ہو سکتی تھی۔ لیکن وہ موقع ہماری حکومتوں نے ضائع کیا، اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جناب پرویز مشرف کے دور میں اکبر بگٹی والا واقعہ ہوا، اس سے پہلے جو کچھ یہ کر رہے تھے عسکریت پسند، یہ اس کا رد عمل تھا کہ نواب اکبر بگٹی بھی اس کا نشانہ بنے، اور اس کا پھر الزام پاکستان کے سیکورٹی اداروں پہ آیا، یہ ساری صورتحال کر کے ان کی وجہ سے سارا ہوا ہے۔ اچھا، یہ صورتحال آگے بڑھتی ہے۔ بے نظیر بھٹو جب میثاق لندن جو ہے، جسے میثاق جمہوریت بھی کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کا پیچ اپ ہو گیا پرویز مشرف کے ساتھ، اور پھر انہیں ملک میں واپس آنے کی اجازت ملی۔ یہاں پہ آئیں، بلوچستان بھی گئیں، اور انہوں نے آ کے بلوچستان کے لوگوں کو یقین دلایا کہ آپ کے حقوق کے لیے پیپلز پارٹی کوشش کرے گی۔ ان کی بہت سی ملاقاتیں علیحدگی پسندوں سے بھی ہوئی، ان کو بھی قومی دھارے میں لانے کی بات ہوئی، لیکن بدقسمتی سے بے نظیر بھٹو جو ہیں اس دوران شہید ہو گئی۔ ان کی شہادت کا بہت نقصان ہوا پاکستان کو اور بلوچستان کی صورتحال کو خاص طور پہ، کیونکہ وہ انگیج کر چکی تھی ان لوگوں کو، تو یہ نقصان ہوا۔ اب اس نقصان کے بعد پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں اقتدار میں آئی۔ بے نظیر بھٹو نے جو ایک فارمولا دیا تھا بلوچ حقوق کے حوالے سے بلوچستان کے، وہ آصف علی زرداری نے صدر بن کے حقوق کے آغاز بلوچستان کے نام سے نافذ کیا۔ اس میں ایک تو بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے تھے، روزگار کے معاملات تھے، ساتھ ساتھ بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینے کی بات تھی۔ وہی 18ویں ترمیم کے اندر شکیں جو تھیں وہ ان کو منظور کر کے یہ وعدہ پورا کیا گیا۔ اب یہ معاملہ تو ہو گیا، یہ چلتا گیا معاملہ۔ اب حکومتیں بدلنے کے ساتھ کبھی یہ ہوتا تھا کہ اس کا والیوم تشدد کا بڑھ جاتا تھا، کبھی کم ہو جاتا تھا، لیکن جو ہی بلوچستان کے اندر سی پیک کے آغاز کا نام لیا گیا تو ایک نئی بد امنی پیدا ہو گئی، اور اس بد امنی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایک ہمسایہ جو ہے بھارت، وہ ضرورت سے زیادہ سرگرم ہو گیا۔ بلوچستان جہاں پہ بہت بڑی حد تک پاکستان میں مداخلت کنٹرول ہو چکی تھی، وہ ایک دفعہ پھر اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے لگی، اور اس طرح سے یہ موومنٹ وہاں پہ ڈاکٹر اللہ نظر جو ہیں ان کی قیادت میں منظم ہوئی، ہربیار مری کی سرکردگی میں منظم ہوئی، اور برہمداغ بگٹی کی۔ یہ تین اہم رہنما ہیں علیحدگی پسندوں کے اور عسکریت پسندوں کے، جن کی قیادت میں بلوچ عسکریت پسند کاروائیاں کر رہے ہیں پاکستانی سرزمین میں۔ اب یہ لوگ جس علاقے میں کاروائیاں کرتے ہیں یا ان کا اثر رسوخ ہے، اس کی حالت اگر دیکھیں آپ تو وہ صدیوں پرانے کسی پسماندہ علاقے کا منظر پیش کرتے ہیں۔ وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں ہے، وہاں پہ سکول نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ خود تو پڑھتے نہیں،
نہ وہ کوئی کام کرتے ہیں. اور اگر پنجاب سے، سندھ سے یا کے پی کے سے کوئی تعلیم یافتہ آدمی درد دل رکھنے والا یہ ہمت کرتا ہے کہ اس علاقے میں جا کے بے آسرا اور غریب لوگوں کو پڑھائے تو اسے غیر بلوچ کہہ کے قتل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا ڈاکٹروں کو مارا گیا، انجینئرز کو اغوا کیا گیا اور قتل کیا گیا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان تنظیموں کا رخ چینی انجینئرز کی طرف ہوگا. کیوں؟ کہ وہ وہاں پہ جاتے تھے، ترقیاتی منصوبے شروع کر رہے تھے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چینی پاکستان کی ریاست کا یہاں پہ کنٹرول قائم کرنے میں مدد دے رہے ہیں ان کو، تو اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں. تو حالیہ دنوں جب یہ پیشکش پرائم منسٹر کی طرف سے آئی ہے تو یہ ساری تصویر سامنے آ گئی کہ یہ عسکریت پسند کہاں سے آئے، انہیں کس کس کی مدد حاصل رہی اور کس دور میں ان کا کردار کیا رہا. تو ہمیں اس میں سے کچھ سلور لائنز بھی نظر آ رہی ہیں. سلور لائنز یہ ہے کہ اگر، اور یقیناً ہیں، بہت سے ایسے عسکریت پسند ہیں جو اپنی دشمنیوں کی وجہ سے عسکریت پسند بنے ہیں، وہ کسی ریاستی جبر کے نتیجے میں تشدد پسند نہیں بنے. کچھ لوگ فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے تشدد پسند بنے اور پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہیں پناہ کا تو وہ ان لوگوں کا حصہ بن گئے. اسی طرح سے کسی کی کاروبار تباہ ہوا، کسی کے کوئی اور مسائل تھے. خالصتاً وہ لوگ جو صرف پاکستان کی ایک ریاست کے طور پہ مخالفت کرتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. اور اگر وہ لوگ، اس میں پرائم منسٹر کو کرنے والا اور سوچنے والا یہی کام ہے کہ اگر ان میں سے وہ لوگ جو ریاست پاکستان کے اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کے دشمن ہیں وہ اگر سرنڈر کرتے ہیں، اگر وہ یہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہم ریاست کی عملداری کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بات بھی ہو سکتی ہے، ان کی شکایت بھی سنی جا سکتی ہے، انہیں انصاف دیا جا سکتا ہے. اگر وہ عدم تحفظ کا شکار ہے تو ان کو تحفظ دیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے پرائم منسٹر کا جو کہنا اور پیشکش ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کی تائید ہونی چاہیے. اور یقینی طور پہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے آن بورڈ لیا ہوگا تمام فریقین کو، خاص طور پہ سیکیورٹی اداروں کو، اور وہاں پہ جو ریاست کے وفادار لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں جو عرصے سے پاکستان کی ریاست کی مدد کر رہے ہیں، ان کو بھی اعتماد میں لیا ہوگا. اس پہ طریقہ کار کیا ہوگا یہ ابھی طے ہونا باقی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے پرائم منسٹر نے پیشکش کی ہے، اگر دوسری طرف سے اس کا کوئی مثبت جواب آتا ہے تو اس پہ پھر یہ ہوگا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں تمام تھنک ٹینکس جو ہمارے نیشنل مفادات کا تحفظ کرنے کے حوالے سے سوچ بچار رکھتے ہیں وہ اس میں شامل ہو، پارلیمنٹ کی نمائندگی ہو، حکومت کی نمائندگی ہو، سیکیورٹی اداروں کی نمائندگی ہو، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نمائندگی ہو، اور مقامی جو بلوچ ہیں، جو ریاست کے وفادار ہیں، محب وطن ہیں، ان کی ضرور نمائندگی ہو، اور ان کی موجودگی میں پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اور مجھے بالکل یقین ہے کہ اس سے سارے لوگ نہیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو جائیں گے اور پاکستان کی ریاست کے وفادار بن کے رہنا قبول کر لیں گے. خاص طور پہ سی پیک پروجیکٹ آنے کے بعد ان کی زندگی سے بہت سی جو پسماندگی ہے، جو مالی مشکلات ہیں وہ نکل سکتی ہیں، اور یہ ان کو احساس دلایا جانا چاہیے کہ اس اپرچونٹی کو وہ اویل کریں اور اپنی زندگی کو بھی آسان کریں، ریاست میں امن قائم کریں اور کسی بیرونی طاقت کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، لیکن ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرواتا ہوں کہ آپ سبسکرائب ضرور کیجیے. بہت شکریہ.